أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے توحید کے اوپر دو دلائل دیے تھے۔ پہلی دلیل تھی خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو، زمینوں کو، انسانوں کو، پھر حیوانوں کو، پھر خچر، گھوڑے، تمام کی تمام یہ چیزیں جو پہلی دلیل میں آپ نے سنی۔ دوسری دلیل میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے ہم نے پانی کو اتارا، اس سے تم خود پیتے ہو، درخت اگتے ہیں، اس سے اپنی کھیتیوں کو سراب کرتے ہو، جانور پیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے تمہارے لیے سورج چاند کو تابع کیا، پھر اسی طرح سمندروں کو تابع کیا۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آج اللہ رب العزت اس کا نتیجہ بیان فرمائیں گے۔ نتیجہ کیا ہے جی؟ فرمایا افمن یخلق، کیا پس وہ ذات یخلق جو پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتی؟ ان ساری چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کیا اللہ کی ذات ان لوگوں کی طرح، ان بتوں کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ افلا تذکرون، اتنی موٹی سی بات اگر تمہیں سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ان سارے نظام کا بنانے والا، پھر اس کا بنا کر اس کا چلانے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اس رب کا کیوں نہیں تم شکریہ ادا کرتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ جو پیچھے آپ نے نعمتیں سنی ہے نا، یہ چند نعمتیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتی، اتنی میری نعمتیں ہیں جی۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں دیکھو نا جی، اپنی جان کے اوپر غور کرو تو اللہ کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ بھی مشکلیں پوری کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی بیٹے دے سکتا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اگر یہ بات تمہیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب آ گئی ہے تو توبہ کرو تو اللہ کیا جی؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو جی، توبہ کا دروازہ مرنے تک کھلا رہتا ہے، جب نزاع شروع ہو جاتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت تیسری دلیل دیتا ہے جی۔ دوسرا دعویٰ اس صورت کا یہ تھا کہ عالم الغیب ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ہر چھپی چیز کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر ظاہری چیز کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر ایک کے حالات کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اور ہر ایک کے دل کی مراد کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ وہ ذات ہے، یعلم جو جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ ذرہ برابر بھی پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو،
وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیسے پیدا کر سکتے ہیں حالانکہ وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو نا، یہودیوں تم حضرت عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا مان کر تمہیں اسے اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو. عزیر کو تو میں نے پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم عیسیٰ کو مان کر، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا خدا مان کر اس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ عیسیٰ کو تو میں نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارا الہ اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم عیسیٰ کی ماں کی مائی مریم کی عبادت کرتے ہو، مائی مریم کو تو میں نے پیدا کیا ہے، مائی مریم نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا. پھر اسی طرح آتے جائیں، جو لوگ اپنے اپنے زمانے کے اندر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تم نے اپنی خدا بنائی ہوئی ہیں، معبود بنائی ہوئی ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا تو میں ہوں، میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو ذرہ برابر بھی پیدا کسی چیز کو نہیں کر سکتے. اگر انبیاء کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اگر انبیاء کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، اگر انبیاء کسی کی بگڑی بنا نہیں سکتے، اگر انبیاء کسی کو بچے نہیں دے سکتے، تو پھر کون ہے مائی کا لال جی جو انبیاء سے بھی شانوں سے اوپر ہو؟ امام الانبیاء ہے ہمارا پیغمبر، امام الانبیاء، تمام نبیوں کا. اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیے. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، جن کے در پہ جا کر تم بیٹے بیٹیاں مانگتے ہو، جن کے پاس تم اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو، گھر بار اچھا نہیں چل رہا، گھر بار اچھا نہیں چل رہا جی، ہمارے ساتھ محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ ایسا کرتے ہیں جی، آپ ہماری مشکل کو دور کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ ذرہ برابر بھی تمہارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء، جن مردوں کی تم عبادت کرتے ہو نا جی، وہ کیا جی؟ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں جی. زندہ بھی ہوتے تو زندہ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جسے اللہ تکلیف پہنچانا چاہے نا جی، دنیا کی ساری طاقتیں لگی جائیں، دنیا کے سارے انسان لگ جائیں نا جی، وہ اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے نا جی، تو کوئی طاقت اللہ کی بھلائی کو روک نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، جن کی قبروں پہ تم جاتے ہو، جن سے جا کر تم بیٹے مانگتے ہو، جن سے جا کر تم اپنی مشکلیں حل کرواتے ہو، جن کو اپنا دستگیر سمجھتے ہو، فریاد رس سمجھتے ہو، مشکلوں میں پھنستے ہو تو کہتے ہو کہ فلانے ہماری مدد کر، فلانے ہماری اس حاجت کو دور کر. اللہ فرماتے اموات مردے آج تو زندے بھی نہیں سنتے. قرآن کہتا ہے کہ وہ مردے غیر احیاء، زندے نہیں ہیں، تم اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر جاتے ہو. حاجتیں اگر لانی ہے تو پھر میرے پاس لاؤ. تمہیں اگر بیٹوں کی ضرورت ہے تو بیٹے میں دیتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، اور ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہوں بانجھ کر کے دکھاتا ہوں. کوئی مجھ سے بیٹا مانگ کر دکھائے، لے کر دکھائے. اور اسی طرح ہم پیسے دولت ختم ہو جاتی ہے نا، تو اللہ نے پیچھے فرمایا تھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے نا جی دولت فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، کھلم بے تحاشی دولت دیتا ہے، اور کبھی کبھی ویقدر ناپ کر بھی دیتا ہے. یہ دولت کے خزانے، یہ مال و اولاد کا دینا، یہ عزتوں ذلتوں کا دینا، یہ پریشانیوں سے نکالنا، یہ بگڑیاں بنانا، مشکل حالات کو ٹھیک کرنا، دکھوں سے بچا کر خوشیوں میں لانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے. جن کے پاس تم اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو نا جی، کالا بکرا لے کر جاتے ہو، کالی مرغی لے کر جاتے ہو، فرمایا اموات مردن غیر احیاء، وہ کیا ہے جی؟ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اتنے بیچارے کمزور ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا. تم اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر جاتے ہو، کہتے ہیں اگر بابے کے نام پر کچھ نہ دیا تو بابا ناراض ہو جائے گا، اگر بابے کے نام کی پھرنی نہ دی نا تو بابا ناراض ہو جائے گا. وہاں پہ جا کر دودھ بانٹتے ہیں جی، وہاں پہ جا کر مکھن رکھتے ہیں، وہاں پہ جا کر پیسے دیتے ہیں. یہی پیسے اگر کسی غریب کو دیے جائیں وہ اپنے گھر
کا خرچہ پرچہ سنبھالیں، اس سے اس غریب کا بھی بھلا ہوگا، اس کی بیوی بچوں کا بھی بھلا ہوگا، وہ ساری اس کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ وہاں پہ پوڈری پڑے ہوتے ہیں جی، مجاور پڑے ہوتے ہیں، چرس پیتے ہیں، آپ کے پیسے ایسے چرسوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس تم اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو نا لوگوں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا جی، ان کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، نتیجہ خلاصہ پورے سبق کا، الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک الہ ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کا بھی خدا میں ہوں اور تمہارا خدا بھی میں ہوں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، قلوبہم دل ان کے منکرتن بے قدرے ہیں، انکاری ہیں، وہم مستکبرون اور وہ کیا کرتے ہیں جی، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات سے ایک مہینہ پہلے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وفات سے ایک مہینہ پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غیب لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اور میرے پیارے صحابی، یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم میرے رب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی کے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اندازہ لگایا؟ کہا کہ ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، رمضان کے اندر ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ قرآن ختم ہوا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ رمضان کے اندر 2 مرتبہ جبریل میرے پاس آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا۔ حضور کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، امام الانبیاء کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، تو پھر اس کی امتیوں کو کہاں کسی کے بارے میں علم ہو گئی؟ جھوٹ ہوتا ہے، سارا فراڈ ہوتا ہے، سادہ عوام ان کی باتوں میں آ جائے گی۔ تو فرمایا قیامت کا علم، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، ان کے دل منکرتن انکاری ہیں، وہم مستکبرون اور وہ کیا کرتے ہیں جی، تکبر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا نا جی، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور، وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کا حقدار نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو جی۔ اب وہ مرزا جیل میں ہے نا، وہ اس طرح کی روایتیں لیتا ہے اور صحابہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہم میں سے کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ تکبر نہ ہو۔ کیوں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے شعرہ حسن، بال اچھے سے اچھے ہوں جی، تیل لگا ہوا ہو، پٹھے نکلے ہوئے ہوں اور خوشبو لگی ہوئی ہو، وثوبہ حسن، کپڑے اس کے حسین ہوں، اچھے صاف ستھرے ہوں، عمدہ ہوں، اور نعلہ حسن، جوتے اس کے اچھے ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے۔ ایک لفظ تکبر ہے، ایک لفظ تجمل ہے، اور تجمل وسعت کے مطابق بندہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر خوبصورتی اپناتا ہے جی، اچھی داڑھی رکھتا ہے، اس کی زیب و زینت کرتا ہے، سر کے بال رکھے ہوئے ہیں ان کو دھوتا ہے، ان کو کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، مالدار ہے تو اچھے کپڑے پہنتا ہے جی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرتا ہے، تو فرمایا یہ کیا ہے جی، اللہ کو پسند ہے۔ اور ان اللہ جمیل، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، یحب الجمال، اندر باہر کی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک صحابی آیا دور دراز کے علاقے سے، بڑے پرانے پھٹے ترٹے کپڑے تھے، سادگی تھی، عاجزی تھی ان لوگوں کے اندر۔ حضور نے جب اس کی حالت دیکھی، حضور نے فرمایا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اچھے حالات ہیں، اتنی میرے پاس اونٹنیاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اتنی سرمایہ داری ہے میرے پاس، اتنے یعنی کہ مال و دولت ہے۔ حضور نے فرمایا جب اللہ نے تیرے اوپر نعمتیں کی ہیں تو پھر ان نعمتوں کا اظہار بھی تو کرنا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اچھے کپڑے پہننا اور اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ کیا ہے جی، تجمل ہے۔ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ یہ خوبصورتی اختیار کر سکتے ہو، لیکن تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا،
اور وغمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کوئی بندہ عقل خانی میں آ جاؤ، میں تو بڑا سیٹ ہوں، میں تو بڑا جرنل ہوں، میں تو بڑا کرنل ہوں، میرے پاس میں کونسلر ہوں وغیرہ وغیرہ، تو میں اس کے منہ کدھر لگوں جی، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں جی؟ یہ کیا ہے جی؟ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور حق بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ حق بات نہ مانے، یہ کیا ہے جی؟ تکبر ہے۔ اور ایسے متکبر بندے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فرمایا لا جرم، ضرور بضرور، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے نا جی، علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ، جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو مار کر رہتا ہے جی، کہیں مجھ سے لغزش نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے خدا اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے، کہیں شریعت کے حکموں کو پامال نہ کر ڈالوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ ایسے بندے کے درجات کو خود بخود آٹومیٹک بلند کر دیتا ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ ہے جی مشرکین سے، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ماذا انزل ربکم، کیا کیا چیزیں تمہارے رب نے نازل کی ہیں، تو بدبخت آگے سے کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانی ہیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر اچھے لوگوں کے بھی واقعات ہیں، قرآن کے اندر برے لوگوں کے بھی واقعات ہیں۔ اچھے لوگوں کے واقعات اللہ نے بیان کر کے بتائے کہ تم بھی ان جیسا بنو، اور برے لوگوں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ ان جیسے لوگوں سے بچو اور اس جیسی صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اچھے واقعات بھی اللہ نے بیان کی فرمائے اور برے واقعات بھی بیان فرمائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت ہو۔ تو وہ بدبخت کہنے لگے یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، العیاذ باللہ، لیحملوا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے جی؟ کیوں وہ کہتے ہیں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، کاملتاً، پورا پورا، یوم القیامت، قیامت والے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی یضلونہم بغیر علم، جو ان کو گمراہ کرتے تھے دنیا میں بغیر علم کے۔ آج کہتے ہیں نا جی بزرگ کے نام پر دیگ دے دو جی، بزرگ کے نام پر بکری دے دو جی، کالی بکری دے دو، چٹی نہیں لگتی جی، سفید نہیں لگتی، سرخ نہیں لگتی، کالی لگتی ہے جی۔ اب یہ اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دن قیامت کے یہ لوگ اپنا بوجھ بھی اوپر لاد کر لے کر جائیں گے، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا جن کو دنیا میں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ دیکھیں اوزار، وزرن، یہ بوجھ کو کہتے ہیں جی، بوجھ، اور وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ پہلی جو اسلامی ریاستیں تھیں نا جی، ان کے جو وزیر ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کے بوجھ، لوگوں کی خدمت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کی ہمدردیوں کا بوجھ، غم گساریاں کو بوجھ، دکھوں دردوں کا بوجھ وہ اپنے اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ ہماری رعایا پریشان نہ ہو، ہماری رعایا کو دکھ درد نہ ہو۔ اور ہمارے جو وزیر اب آ گئے یہ اپنا بوجھ بھی اٹھا کر ہمارے اوپر لاد دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہر وہ چیز جی، کل ایک بندہ بل دکھا رہا تھا جی، اس کی بجلی کا 1 یونٹ جلا ہوا تھا جی، 700 روپے بل آیا ہوا جی، 1 یونٹ بل کا 700 روپے آئے ہوئے۔ اب وہ وزیر نہیں رہے جی، اب یہ وزیر وہ ہیں جو لوگوں کے مال کھینچتے ہیں اور اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے خرچے پرچے عوام کے اوپر ڈالتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے اپنا بوجھ بھی کندھوں پہ اٹھایا ہوگا اور ان لوگوں کا بھی اٹھایا ہوگا جن کو دنیا میں گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار ہو لوگو، بہت برا بوجھ ہے وہ اپنے اوپر اٹھا کر مت لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یخلق، کیا پس وہ ذات یخلق جو پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ بابے شابے کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔
ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، واللہ یعلم، اور اللہ ہی ہے، یعلم جو جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو۔ آج اگر جاؤ نا کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر کے اوپر نا، تو ان کے معتقدین کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، بابا جی اوپر جو قبر کے اوپر لوگ آتے ہیں نا ان کو بھی پہچان لیتا ہے، اور اگر چڑیوں اوپر آ کر بیٹھ جائیں تو وہ یہ بھی پہچان لیتے ہیں یہ چڑی ہے یا چڑا ہے جی۔ اب ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے جی، باہر کے حالات کا علم نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا جی؟ اور تمہارے علاقے کے اندر تو پتہ نہیں 2-3 ٹن اوپر مٹی ڈالتے ہیں جی، اور بڑے پتھر رکھے ہوتے ہیں تاکہ مردہ بھاگے نہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس لیے کی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے جی، جیتا جاگتا ہوتا ہے، روح اندر پڑی ہوتی ہے، پانچوں کے پانچوں حواس کام کرتے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیوار کے باہر کا علم نہیں ہوتا۔ پھر مرنے کے بعد کیسے آ جاتا ہے جی؟ وہ مردہ جو کپڑا اتارنے پہ بھی قادر نہیں ہوتا جی، دیکھیں وہ بندہ جو کپڑے اتارنے پہ بھی قادر نہیں ہے، 4 بندے اسے لٹاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، اوپر سے ٹھنڈا گرم پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو کفناتے ہیں، اس کے اوپر غسل دیتے وقت صابن لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھا کر اس کو کفن میں ڈالتے ہیں، پھر کفور لگاتے ہیں، پھر کفن کو مروڑ کر اوپر سے باندھتے ہیں، پھر انگوٹھے باندھتے ہیں، منہ باندھتے ہیں، یہ سارے کام وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے مولوی صاحب کے سامنے لایا جاتا ہے، جنازہ پڑھاتے ہیں جی، وہ پڑھانے کے بعد اس کو اٹھا کر قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد اوپر پتھر رکھتے ہیں، پتھر رکھنے کے بعد اوپر ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے صحیح کر کے پانی ڈال کر مٹی کو نیچے بٹھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر پتھر رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے جی، ٹھیک ہے۔ اب پہلے جب دنیا میں تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا، اب قبر میں چلا گیا پتہ چل گیا جی۔ یہ ہوتا ہے خدا جب بندے سے عقل چھینتا ہے نا جی، بندے کی مت ماری جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے نہیں دنیا میں کبھی نہیں سننا ہے، تو مرنا تو بات تو سننا ہے۔ فرمایا والذین یدعون، وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ ذرہ برابر بھی پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، وہم یخلقون، حالانکہ انہیں خود پیدا کر دیا گیا ہے۔ اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ ان کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے، تمہارے حالات کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں بابا کہن گھوڑے دی روڑی دے پترا دی جوڑی، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اور ان بابوں کا الہ ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں توحید سے۔ لا جرم، ضرور بضرور، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں وہ جو ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، ماذا انزل ربکم، کیا کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالو، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانی ہے۔ آج یہ آیات پڑھ کر اگر کسی مشرک کو سناؤ نا جی، کہتے ہیں یہ تو مردیاں دے بارے میں ہی نہیں ہے، یہ بتاں دے بارے میں جی۔ قرآن کہتا ہے اموات، مردے ہیں جی، پتھر بھی کبھی مردہ ہوا ہے، انسان مردہ ہوتا ہے جی، یہ انسانوں کے بارے میں، انسان مردہ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے جی، ان کو اپنے حالات کا علم نہیں ہے۔ فرمایا قالو، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، ان کے بوجھوں کو، کاملتاً، پورا پورا، یوم القیامت، قیامت والے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھوں کو بھی، یضلونہم بغیر علم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا دنیا میں بغیر علم کے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا کر لائیں گے دن قیامت کے۔